هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم صوفی سمجھتے تھے، جو قسم اٹھاتے تھے مضبوط قسم کا قسم، انہم لکائنون معکم، یہ عقیدتاً اور ہر اعتبار سے تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان کی ساری صوفی گیری ان کی خاک میں مل گئی۔ فاصبحوا خاسرین، دنیا اور آخرت میں خسارے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، کبھی بھی کافر سے دوستی نہیں رکھنا۔ موالات منع، ممانعت اولیاء اس کی موانت، باقی مواسات ہے، مدارات ہے، معاملات ہے، اس کی اجازت ہے، کافروں کے ساتھ کر سکتے ہیں، خیال کر لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو تو اپنے دین میں سے مرتد ہو جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم مکانہم، یہاں آیت محذوف ہے، جو مرتد ہو جائے گا تو فسوف یأتی اللہ بقوم مکانہم، اللہ ان کی جگہ پر کسی اور قوم کو لائے گا، یحبہم، جو اللہ ان سے محبت رکھے گا، ویحبونہ، اللہ سے محبت رکھیں گے۔ یہ قوم کے لیے صفت ہو گئی ایک۔ اذلۃ علی المؤمنین، ذل لہو عرب کہتے ہیں، اللہ اس کے صلے میں نہیں آتا، لیکن یہ اذلہ یہاں شفقت کے معنی میں، اذلۃ علی المؤمنین مشفقین علی المؤمنین، ایسی قوم ہوگی کہ مومنین پر شفقت کرنے والے ہوں گے۔ عزت علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ یہ بھی صفت قوم کے لیے متعلق ہوں گے یاتی کے ساتھ، فسوف یأتی اللہ، یہ جواب بنے گا من یرتد منکم عن دینہ، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جوابی ندا بنے گا یا ایھا الذین یجاہدون، یہ بھی قوم کی صفات ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی بھی پرواہ نہ کریں گے۔ ہمارے بزرگوں کی شان ہے حضرت اس سلسلے میں حضرت اقدس مولانا رئیس المحدثین یا محدث العصر فی اوانہ، حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے غیور قسم کا آدمی، بادشاہ کی مجلس میں ایک نے کہا کہ نعم فہناک عندما كانت الصحابة ما كان العلم والتعليم في ذلك الزمان، أما نحن اليوم في هذه الأيام الحمد لله فعندنا جامعة كبار، فالحمد لله هناك نحن نستعد في العلوم وما كانت الصحابة يستعدون هكذا۔ تو حضرت مولانا بن نوری اٹھا اور اس نے کہا ایھا الرئیس الجم ھذا الخبیث، ایھا الرئیس، اے بادشاہ صاحب، الجم ھذا الخبیث، اس خبیث کو لگام پہنا دو، جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس علم زیادہ آ گیا ہے، ہم سمجھ ممجھ بوجھ زیادہ رکھتے ہیں، تجربہ ہمارا زیادہ ہے، عمر کے پاس، علی کے پاس یہ چیزیں نہیں تھے۔ ایھا الرئیس الجم ھذا الخبیث، اس خبیث کو روکش تو ہے بڑے لوگ تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، بڑے لوگ تھے۔ یہاں لی مارکیٹ میں مناظرہ ہوا، بہت پرانی بات ہے، سمجھے، ایک بدعتی عالم نے حضرت اقدس کو گالیاں دی، شیخ القرآن کو، اور علماء دیوبند کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت شیخ القرآن بلا تھے، یہاں سے اٹھا دے مارا اس کے منہ پہ، ادھر شیخ صاحب کا اسٹیج، ادھر ان کا، فرمایا بحث کر، علمی بحث کر۔ تو علماء دیوبند کو گالیاں دیتا، مجھے گالیاں دیتا، میرے اکابرین کو گالی دے گا تو میں چھوڑوں گا؟ شیخ صاحب نے اپنی جگہ چھوڑ کر دوڑ کر کے دے مارا اس کو، یہاں بلوچ کہتے کلٹی ہو گیا، بلوچ کہتے کیا ہو گیا؟ کلٹی ہو گیا۔ ہمارے اکابرین غیور، بڑے غیور، سبحان اللہ، بڑے لوگ تھے مولوی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کوئی پرواہ نہیں رکھتے۔ استاد سلیم اللہ نے پرویز مشرف کے سامنے کہا، صدر صاحب کس دنیا میں رہتے ہو؟ سلیم اللہ زندہ ہو اور تو مدارس کے نصاب کو تبدیل کر، نہیں ہوگا۔ قسم خدا کے جو ساتھ گئے تھے ہمارے قاضی عبدالرشید وغیرہ، یہ حضرات پنڈی والے جو بیان کرتے، روتے ہیں ساتھی، کہتے ہیں کہ ایسا ہم حیران ہو گئے کہ یہ ہڈیوں کا مجموعہ ہے، ہم لوگوں میں موٹے موٹے تو بہت ہوتے ہیں لیکن دل ہی نہیں ہوتا، موٹے تو ہم اتنے ہوتے ہیں کہ ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا ہم کو، سمجھے، یہاں دیکھو کتنے موٹے موٹے ہیں ایسے، لیکن یہ کہ وہ سلیم اللہ والی دلیری، وہ چیز کہاں سے لائے، سمجھے۔ میں ویسا گیا، وہاں قاری حنیف صاحب، ان کو بھی آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے، اور بھی علماء بہت سے، ختم بخاری میں نے کرایا، تو میں نے ایک قصہ بیان کیا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ چھپے ہوئے تھے، ایک بہت بڑا آدمی چھپ گیا کہ اگر کسی طرح مولوی غلام اللہ ہمارے پیر بزرگوں کا نام برائی سے لے گا تو 4-5 ساتھیوں کے ٹوٹ پڑیں گے، بہانہ ہمیں جواز ملے گا، اس کو قتل کریں گے۔ چھپ گیا تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا انداز تھا، وہ قرآن پڑھتا رہا، ترجمہ کرتا رہا، پڑھتا رہا، ترجمہ کرتا رہا،
تو وہ جو خان تھا چودھری تھا اس نے کہا یار آج تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا، چلو کل پھر آگے رات کو چھپے کہ قریب میں جیسے یہ درس دے گا عشاء کے بعد اور یہ کچھ برا بھلا کہے گا ٹوٹ پڑیں گے۔ پھر انہوں نے درس دیا اور قرآن 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 قرآن۔ تیسری رات پھر آگے، پھر قرآن تو اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ حتیٰ یسمع کلام لیسمع کلام اللہ، پناہ دے دو، چھوڑو، قرآن سنے وہ خود بخود شکار ہو جائے گا، قرآن سننے دو۔ تو قرآن سنتا رہا اور دوڑا پھر یہاں سے چیخ مار کر کے گیا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، کہنے لگے آیا تھا آپ کو قتل کرنے کے لیے لیکن اب خود قتل ہو گیا، شکار ہو گیا۔ آپ کو شکار کرنے کے لیے آیا تھا، میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا لیکن یہ کہ قتل نہ ہو سکے۔ اب مسئلہ قرآن میں کیا کروں؟ ہمیں پتہ چل گیا کہ تمہارا مذہب حق ہے، جس مولوی نے ہمیں غلط پٹی پڑھا دی ہے وہ نہ حق ہے، اب تمہارا زر خرید غلام ہوں، چاہے تو بیچ دو چاہے آزاد کرو۔ اس بندے نے کئی مدرسے بنائے، میں نے ان مدرسوں کو دیکھا، اب تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے جو حضرت شیخ کے ہاتھ پر ہو۔ شیخ صاحب خود بھی اس کی زمینیں اٹک پہ میں گیا ہوں، وہاں ان کی زمینیں دیکھی۔ میں یہ قصہ میں نے سنا تھا، میں اپنے بیان میں بخاری کا میں نے ختم کرانے کے بعد یہ جب میں نے بیان کیا تو اس کے بعد جب ہم گئے تو ایک کلین شیو آدمی آ گیا اور وہ آدمی میرے ساتھ مل کر کے میرے ساتھ رونے لگے، میرے ہاتھ بوسہ دینے لگے۔ علماء بھی تھے، علماء بھی اس کے استقبال کے لیے اٹھ گئے۔ میں حیران ہو گیا اس کلین شیو کے لیے علماء کیوں اٹھتے، سمجھے؟ تو وہ میرے ساتھ ملا، چونکہ میں مہمان خصوصی تھا، وہ میرے ساتھ ملا، میرا ہاتھ بوسہ دینے لگے، بہت خاطر تواضع کی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے خود تعارف کیا، تو اس نے خود مجھے بتایا کہ آپ جس چودھری کی بات کر رہے جو کلہاڑا اور ہتھیار لے کر کے مولانا کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، میں اس چودھری کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، سمجھے؟ اور میرے والد نے، لیکن اللہ نے اس پر کرم کیا، پھر اب ہمارا 4 پیسہ وہ مدرسوں میں لگتا۔ اب علماء کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، وہ میرے والد تھے جو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ علماء کے ساتھ تعلق ہے۔ مجھے بھی ایک لفافہ اس نے دیا، اب اس میں کتنا تھا میں آپ کو نہیں بتا سکتا، سمجھے؟ لفافہ مل گیا تبھی تو میں تعریف کر رہا ہوں نا، سمجھے؟ اب اگر مرشد دے گا تو پھر وہ کتنا تھا اس میں، اس وقت پیسے کی تھوڑی سی قیمت تھی، پرانی بات ہے، اس وقت پیسے کی قیمت تھی، اب تو کوئی قیمت نہیں ہے، سمجھ رہی میں آگے نہیں؟ پیسے کی قیمت تھی، تھوڑے سے پیسے تھے، صرف 50,000 تھے اس میں، سمجھ رہی میں آگے نہیں؟ یہ ہے جی قتل کرنے کے لیے آتے ہمارے بلوچوں نے، میں نے سادسہ کا پرچہ بنایا تھا توضیح تلوی کا، ہم یہاں سے خزدار جا رہے تھے یا آ رہے تھے گاڑی میں، بلوچ سوارے، میں نے کہا بلوچ بھائی پرچہ چطور بوتا، ارے بلوچ تمہارے پرچے کس طرح؟ کہتے استاد بلوچ استاد جی پرچہ درو وش بوتا، بہت اچھے ہو گئے پرچہ، لیکن یہ توضیح تلوی جوڑ کنوک مزن خبیث سے بوتا۔ اس نے ماں کی گالیاں دی، بہن کی گالیاں دی کہ جس کتے کے بچے نے توضیح تلوی کا پرچہ بنایا مزن خبیث سے بوتا، استاد جی ماں کموں کے پریشان بوتا ہوں۔ میں نے کہا سناڑے مولی منظور، اس چھوٹی سی گاڑی میں جب یہ تیری ماں کو اتنے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، چھوٹی سی گاڑی میں 3-4 طالب، تو پورے پاکستان میں تیرے صرف صغیر صرف کبیر کیا ہوگا، پورے پاکستان میں تیرا کیا ہوگا؟ سنتا رہا جی، وہ گالیاں دیتے رہے۔ آخر کار میں نے بلوچ سے کہا، لڑکے تھے بلوچ، میں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ یہ پرچے انسان بناتے ہیں یا جنات بناتے؟ انہوں نے کہا انسان بناتے ہیں، لیکن یہ انسان ہم نہ بوتا، یہ انسان بھی نہیں تھا۔ انسان بنا، میں نے کہا کسی انسان نے بنا، کہتے بخدا یہ انسان بھی نہیں تھا، جس نے مزن ایک کمینہ ہے بوتا، سمجھے؟ بہت بڑا کمینہ تھا۔ تو میں نے کہا ربا سن لے مولی منظور، وفاق والے 1000 روپے دیتے تھے اس زمانے میں ایک پرچے بنانے کے لیے، 8-10 پرچے بناؤ، 8-10 ہزار ہمیں ملتے تھے، سمجھے؟ میں نے کہا کہ یہ 10,000 یہ سارے کے سارے مجھے بھول گئے کہ 6-7 ہزار یا 10,000 یہ اس ایک گاڑی کے اندر مجھے کتنی گالیاں پڑ رہی۔ میں نے کہا وہ بلوچو، کہنے لگے جی وجہ، میں نے کہا بخدا پرچہ جوڑ کنک مانو، وہ پرچہ میں نے واللہ، میں نے کہا واللہ، کہا واللہ، میں نے کہا واللہ، سمجھے؟ کہنے لگے واللہ، میں نے کہا واللہ، کہا استاد جی تمہارا معاف فکر ہے، ماں گوہ واڑتا ہوں، ہم نے ٹٹی کھائی، ہمیں معاف کرو، سمجھے؟ استاد جی ماں گوہ واڑتا ہوں،
سمجھے. ایک پنجاب کا عالم آ گیا، میں نے بنایا تھا پرچہ کہ آپ کہتے بریلوی علم غیب کلی کے قائل ہیں اور ہم علم غیب جزی کے نبی کے لیے قائل ہیں. علم غیب تو اللہ کی صفت ہے، چاہے کلی ہو یا جزی ہو. تو اس کا مطلب بریلوی کلی مشرک ہے، تم جزی مشرک ہو. سمجھے؟ جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوتا تم جزی مشرک ہو، بریلوی کلی مشرک ہے. سمجھے؟ اللہ کی صفت تو نہیں رہی. تو وہ ممتحن جس نے پرچے چیک کیے، وہ غریب پرچے چیک کر کے دارالعلوم میں پرچے چیک کر کے پھر یہاں آ گیا. میرا سبق چل رہا تھا، سبق میں بیٹھ گیا. اس کے بعد میں لے گیا اس کو چائے پلانے کے لیے. کہنے لگے مولانا اس دفعہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں ممتحن بڑے ذلیل ہوتے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اس ممتحن نے ایک جزئی ایسے پوچھا ہے جو ہم بھی پریشان ہو گئے. سمجھے؟ کہ ہمیں بھی تردد میں ڈالا کہ بریلوی کلی مشرک ہے تو تم جزئی مشرک ہو، اس لیے کہ جزئی تم بھی مانتے ہو. کہتے ہیں کہ کسی میں نے پرچے چیک کیے موقوف ہے کہ ایک طالب علم نے بھی نہیں لکھا تھا صحیح، کسی نے بھی نہیں لکھا. اچھا انہوں نے نہیں لکھا، میں بھی تردد میں پتہ نہیں یہ خبیث کون ہوگا. میں نے کہا وہ خبیث میں ہوں. میں نے کہا یار چائے پی لے، وہ خبیث میں خدا کی بندے. اس طرح ہوتا رہتا بولی صاحب. ہے اللہ کا دین ہے ہمارے اکابرین. سمجھے؟ مولانا سلیم اللہ خان بنوری ہو، سمجھے بھائی جان، یہ حضرات ہو، غیور بہت سے لوگ گزرے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس کے ناک کاٹا حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے قربان جاؤں. عظیم محدث تھے. علامہ انور شاہ کشمیری حیران ہو گئے اس کی یادداشت کو دیکھ کر. حضرت اقدس علامہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کو. سمجھے؟ ہے واقعتاً حافظ الحدیث تھے. سمجھے؟ بڑے آدمی تھے مولوی صاحب. لا یخافون لومۃ لائم ذالک. اب ذالک کا مشار لے مولانا الاتصاف بالصفات المذکورۃ، ان صفات مذکورہ کے ساتھ متصف ہونا، اللہ کا محبوب بننا، اللہ کو اپنا محبوب بنانا، مومنوں کے سامنے نرمی، کافروں پر سختی، مجاہد بننا، کسی کی پرواہ نہ کرنا، یہ 6 صفاتیں. ذالک الاتصاف بالصفات المذکورۃ، ان صفات مذکورہ کے ساتھ متصف ہونا. فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، خدا جس کو بھی دے دے. ہر الو کا پٹا مجاہد نہیں بن سکتا. اس لیے علماء روئیں اور دعا کریں اور استغفار کریں ان کے لیے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ذالک الاتصاف بالصفات المذکورۃ، صفات مذکورہ یہی آپ کے سامنے گزر گئے. کون سا؟ کہ آدمی مرتد نہ ہو، اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کو اپنا محبوب بنائے، مومنوں کے سامنے نرم ہو، کافروں پر سخت ہو، مجاہد ہو، کوئی پرواہ کسی کی نہ کرے. کوئی آ جائے اللہ کی رضا کے مقابلے میں، اللہ کی خوش. الاتصاف بالصفات المذکورۃ، یہ اللہ کا انتخاب ہے، فضل ہے اللہ کی. یؤتیہ من یشاء، یہ دوسری خبر بنے گا ذالک کے لیے. واللہ واسع علیم، اللہ کی حکومت، یہ اللہ وسیع ذات ہے اپنے عطیہ میں اور علم رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کو مجاہد بناؤں کس کو نہ بناؤں. اس لیے مجھے اور آپ کو استغفار کرنا ہے. میرے جیسے بزدل کے لیے بھی آپ حضرات استغفار کریں. ہم اللہ کے سامنے مجرم ہیں. جب یہ حضرات ہمارے گئے ملا عمر کے سامنے، تو ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پاکستان کے بڑے بڑے علماء گئے جن میں حضرت اقدس تھے. فرمایا کہ تم لوگ شیخ الحدیث ہو، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کبھی بھی میدان کارزار میں آپ لوگ گئے نہیں. بڑے بڑے شیخ، میں تو ملا ہوں. سمجھے؟ آپ باور کریں، حضرت اقدس فرماتے تھے کہ بظاہر نام تو اس کا ملا کا تھا، لیکن اس کی ایمان دیکھ کر کے اور اس کے تقوی دیکھ کر کے ہمیں صحابہ یاد آ گئے کہ واقعتاً بہت بڑے آدمی تھے. فرمایا کہ کب صرف جاؤ تو صحیح، سمجھے؟ میدان میں جاؤ تو صحیح. تو حضرت فرماتے کہ پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ترتیب بتاتا ہوں. اس زمانے میں شمالی کے ساتھ لڑائی تھی، سمجھ؟ شمالی کا. تو حضرت مولا عمر نے فرمایا کہ تم لوگ کراچی کے بڑے 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 مولوی آ گئے ہو، لہذا تم لوگ جاؤ پہاڑوں پر. ہمارے توپ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ وہ فٹ ہے، اور ان توپوں کو بس تم ہاتھ لگاؤ اور اس کو گولا پھینکو دشمن کی طرف، اور تسلی رکھنا وہاں سے کوئی گولی نہیں پہنچ سکے گی آپ کو. وہ فیر تو وہ کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں، آپ کی کوئی شہادت میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں. تو حضرت کی بات آپ لوگ ہنسیں گے نہیں، میں بتا دیتا ہوں. حضرت فرماتے چنانچہ ہمیں احساس ہو گیا کہ ہماری بڑی کمزوری تھی، بڑی کوتاہی. ہم گئے اور جناب میں نے مشین چلایا، گولا جا کر دڑام سے ان کو میں دیکھا وہاں گرا، اور دوسرے ایک ساتھی نے انہوں نے بھی گولہ برسایا. اور جناب جب وہاں سے رد عمل جوابی فائرنگ جو شروع گئے، یوں یوں چھوں چھوں ایسی گولیاں گزر رہی تھی. تو ہمارا ایک بہت بڑا ساتھی، اس کا جامہ گیلا ہو گیا.
اس کا کیا ہو گیا؟ جمع گیلا ہو گیا. سمجھے؟ جمع گیلا ہو گیا. سمجھ گئے؟ اللہ خلو نے براوی نہ مار نیت چا سخیرت تھی مشک خور ایسے جمع گیلا ہو گیا. ہمارے اساتذہ ہم لوگ ہنسے تو میں نے کہا حضرت جی حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجاہد کے گھوڑے کی لید گوبر پیشاب کو تولے گا مجاہد کے عمل نامہ میں. یہاں تو مجاہد نے خود ٹٹی کی ہے یہاں تو مجاہد نے خود جو ہے ٹٹی کی ہے. اس کا کیا کہنا؟ دلالت النص سے ثابت ہے یہ تو فوراً جنت میں جائے گا. سمجھے؟ او حضرت اتنا ہنسا ہنس کر کے دیوار کے ساتھ لگے. کہتے خدا مولوی منظور کی زبان سے کسی کو بچائے. یہ تحریف کرتا ہے. سمجھے؟ بات تو صحیح ہے. سمجھے بھی جائیں. آپ کا کیا خیال ہے گھوڑے کی اس کو تولا جائے اور حضرت نے اتنی بڑی پاکستان کی امانت جو لے گیا افغانستان میں اتار دیا اس نے. سمجھے بھی جائیں. پاکستان سے لوڈ بھر کر کے جو لے گیا تھا افغانستان میں وہ سارے کے سارے اس نے ریت اور بجری وہاں پہ اتار دی. سمجھے؟ واپس ہے مولوی صاحب خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا. اس لیے مشکل تو بہت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ایجنسیوں کے اعلی کار ہے یہ ایسے لڑتے ہیں آپس میں مخالفت کرتے ہیں. بہت مشکل ہے. گدھا کہتے ہیں بھوں بھوں پیچھے سے کہتے ہیں پر 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 بھوں بھوں پر پر. تو کسی نے کہا یہ بھوں بھوں. کہا محلے والوں کو ڈراتا ہوں. کہا پیچھے سے پر پر. کہا تھوڑا سا خود بھی ڈرتا ہوں. سمجھے مجھے؟ ہماری تقریریں تو بڑی اچھی ہوتی مولوی صاحب. مولوی صاحب میں ترجمہ کروں گا. انما ولیکم اللہ ورسولہ تمہارا دوست اللہ اور رسول والذین آمنوا ایمان والے وہ ایمان والے الذین یقیمون الصلاۃ وهم راکعون. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ الذین یقیمون الصلاۃ وهم راکعون یہ حال بنے گا یقیمون کے ضمیر فاعل سے. نماز کے تمام ارکان میں سے رکوع کو ذکر کر دیا چونکہ یہود کی نماز کے اندر رکوع نہیں ہوتا جیسے کہ مشہور ہے لیکن میں نے آپ سے کہا کہ ہوتا ہے. ایک اس اشرف الاجزاء کو اس کو ذکر کر دیا. سمجھ میں آ گیا. دوسرا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ زکوٰۃ بھی دیتے وہم راکعون وہم خاشعون امام اللہ اللہ کے سامنے خشوع کرنے والے سر جھکانے والے. اب رکوع سے رکوع اصطلاحی مراد نہیں ہے. سمجھے؟ لہذا کافروں کی دوستی نہ کرو. دیکھو اولیاء لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اللہ تمہارا دوست ہے. انما ولیکم اللہ ولیکم مبتدا بنے گا اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یہ صفت ہے الذین آمنوا کے لیے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وهم راکعون موصول صلہ یہ صفت ہو گیا. یہ سارے معطوفات ولیکم کے لیے مبتدا ولیوں کے لیے خبر بنے گا. ومن یتول اللہ ورسولہ جو اللہ رسول سے دوستی کرے گا والذین آمنوا ایمان والوں سے فإن حزب اللہ وہ اللہ کی جماعت میں سے یعینہم اللہ جواب محذوف ہے یعینہم اللہ اللہ کی مدد کرے گا. فإن حزب اللہ هم الغالبون. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. ترکیب ذرا مشکل ہے. ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو حزواً مذاق بنایا ولعباً کھیل تماشا بنا دیا. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اتخذوا حال کونہم من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. ان کو نہ بناؤ جو تمہارے دین کو مذاق اور کھیل تماشا بناتے ہیں ان کو بھی نہ بناؤ والکفار کفار کو بھی نہ بناؤ. اب لا تتخذوا کا مفعول ثانی آ گیا اولیاء ان کو دلی دوست نہ بنا دو. تو الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا آپ کو سمجھ آئے نہیں دینکم ہزوا ولعبا یہ اتخذوا کے لیے دو مفعول ہو گئے. من الذین اوتوا الکتاب یہ اللہ کا بلا کرے الذین سے حال بنے گا اور اس کے لیے بیان ہوگا. والکفار کا عطف ہے الذین اتخذوا الذین پر یہ مفعول اول ہو گیا لا تتخذوا کہ اولیاء مفعول ثانی. واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین واذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوا ہزوا ولعبا جب تم لوگ نماز کی طرف بلاتے تو اتخذوا ہزوا ولعبا یہ تمہارے اس اذان کو اس تمہاری نماز کو ہزوا ولعبا اس کو مذاق اور کھیل تماشا بناتے. یہ کیوں؟ اس لیے بناتے اذان پر بھی مذاق کرتے. ذالک کا مشار الیہ اتخاذہم الاتخاذ یہ مذاق اس لیے بناتے مبتدا ہو گیا بانہم قوم لا یعقلون بے عقل قسم کے لوگ ہیں. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا اے کتابی ان کو توبیخ ہے اہل کتاب کو توبیخ ہے. یا اہل الکتاب هل تنقمون هل استفہامی نفی کے معنی کو متضمن ہوتا ہے. تنقمون تعیبون کے معنی میں. اب آ جاؤ اے اہل کتاب لا تعیبون منا شیئا
تم ہم میں سے کسی چیز پر عیب نہیں لگا سکتے، مگر یہ بات تمہارے لیے قابل عیب ہے کہ اللہ آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا، وآمنا بما انزل الینا، قرآن پر ایمان لایا، وما انزل من قبل، آسمانی کتابوں پر ایمان لایا، اور اس بات پر یہ کہ وَبِأَنَّ، یہ وہاں پر اس پر اللہ پر عطف ہے، وَبِأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور ہمارا یقین ہے کہ تم پر لے درجے کے فاسق ہو، ان باتوں کی سزا تم ہمیں دیتے ہو، باقی ہمارے اندر تو کوئی اور خرابی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لا تعیبون منا لا تنتقمون منا، ہم پر عیب جوئی نہیں کر سکتے اور ہم سے بدلہ نہیں لے سکتے مگر اس بات کا الا انا آمنا باللہ، الا انا آمنا بما انزل الینا وآمنا بما انزل من قبل وآمنا بان اکثرکم فاسقون۔ ہو گیا مولانا؟ قل هل انبئکم بشر من ذالک، جو کچھ تم ہمیں کہتے ہو نا برا، اس سے بری چیز میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ قل، آپ بتا دے، انبئکم قد انبئکم بشر من ذالک، بشر من ذالک، اس سے بری چیز جو تم کہتے ہو، مصوبۃ کائنۃ عند اللہ، بدلے کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بری تمہارا مقام ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ بری چیز یہ ہے، هو من لعنہ اللہ، خدا جس کو ملعون بنا دے، وغضب علیہ، اللہ کا غضب جس پر ہو، وجعل منهم القردۃ والخنازیر، خدا جن میں سے یہ کہ جن قوموں میں سے اللہ بندر بنا دے اور خنزیر بنا دے، وعبد الطاغوت، من لعنہ اللہ، خدا جس کو ملعون بنا دے، ومن عبد الطاغوت، کون ہے ملعون؟ سب سے زیادہ برا وہ ہے، هو من لعنہ اللہ، ومن غضب علیہ، ومن جعل منهم القردۃ والخنازیر، ومن عبد الطاغوت۔ اللہ کے لیے کچھ پھل پڑا نہیں پڑا؟ جو طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، یہ ملعون، یہ مغضوب علیہ، یہ خنزیر، اور یہ اللہ کا بھلا کریے کہ بندر اور یہ بتوں کے پوجنے والے، سب سے زیادہ برے وہ ہے جو برے ہیں، وہ اپنے آپ کو اچھے سمجھتے ہیں، جو اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ ہو گیا ملنگو؟ یہ ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، آ جاؤ، یہ لوگ ہیں، اور ہو گیا آپ کے سامنے اصحاب الایل گزر گیا ہے، ان کے جوان بندر بن گئے تھے، بوڑھے ان کے خنزیر بن گئے تھے، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مذکورہ لوگ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہ مرتبے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے برے ہیں، واضل عن سواء السبیل، گئے گزرے ٹلے ہوئے سواء سبیل سے۔ وَإِذَا جَاءُكُمْ، جب آپ کے پاس آئیں گے، قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا جَاءُكُمْ، جب آئیں گے تو کہیں گے قَالُوا آمَنَّا، ہم نے ایمان لایا۔ قالو کس وقت کہتے ہیں آمنا؟ قالو اس وقت کہتے ہیں حال یہ وقت دخلوا بالکفر، کفر کے ساتھ تیری مجلس میں آ گئے، وہم قد خرجوا بالکفر، کفر کو لے کر کے باہر گئے، آئے بھی کفر کے ساتھ، گئے بھی کفر کے ساتھ، پھر بھی کہتے ہیں کہ آمنا۔ قالو کی ضمیر سے یہ حال بنے گا، قالوا آمنا کہتے ہیں ایمان ہے، حال یہ کہ وقت دخلوا بالکفر، وقت خرجوا بالکفر، واللہ اعلم بما كانوا یکتمون فی قلوبہم من النفاق والکفر، اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے اپنے دلوں کے اندر کفر اور نفاق۔ وترى كثيرا منهم، آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے، یسارعون فی الاسم، کسی قسم ہر قسم کے گناہ میں سبقت کرتے ہیں، یسارعون حال بنے گا کثیرا سے، والعدوان، اور حدود شریعہ سے تجاوز کرتے۔ ویسے اسم آپ کو بتا چکا ہوں کہ یکون قاصرا مقصورا علی نفس العاصم، گناہ گار کی ذات تک محدود ہو جائے، اور عدوان ان گناہوں کو کہتے ہیں جو یتعدی الی غیرہ، کہ مجھ سے گزر کر کے دوسرے تک اثر انداز ہو جائے۔ سمجھتے ہیں؟ ہاں، اللہ قبول فرمائے۔ بروتا تین خارق بندہ پاک مسٹر ٹرمپ انا علمس وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ دیکھیں گے کہ گناہ کے اندر اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے کے اندر دوڑ لگا رہے۔ وَفِي أَكْلِهِمْ يُسَارِعُونَ فِي أَكْلِهِمْ السُّحْتَ، سحت مفعول بھی ہے عقل مصدر کا، اور حرام کھانے کے اندر بھی لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا یہ معصیت اور یہ اعتداء جو یہ لوگ کرتے۔ بئس ہوا بنے گا اللہ آپ کا بھلا کر ممجز، ما شیئن کے معنی میں، کانو یعملون، یہ اللہ آپ کا اس میں کیا بنے گے؟ صفت بن جائے گا ماں کے لیے، یہ تمیز بنے گا، اور مخصوص بزم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ محذوف ہے۔ لولا ینہم الربانیون، مولویوں کو کیا ہو گیا؟ لولا تحزیز کے لیے مضارع پر آ گیا، لولا ینہم الربانیون، مشائخوں کو منع کیوں نہیں کرتے؟ والاحبار، عام علماء کو کیوں منع نہیں کرتے؟ کس بات سے؟ ان قولہم الاسم، الاسم مفعول بھی قول مصدر کے لیے، ان کے گناہ والی باتوں سے ان کو منع نہیں کرتے۔ واکلہم السحت، حرام کھانے سے ان کو کیوں منع نہیں کرتے؟ سحت مصدر مفعول بھی ہے اکلم کے لیے۔ لبئس ما كانوا يصنعون، یہ مولوی بہت برا کرتے ہیں۔ لبئس الشیء شیئا ما كانوا يصنع العلماء والمشایخ، علماء اور مشایخ جو کچھ کرتے بہت برا کرتے ہیں، اس طرح کیوں ترک کرتے ہیں؟ یہ نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے؟
اس لیے جب علماء اللہ آپ کا بھلا کر اپنے فریضہ کو بجا نہیں لائیں گے ان کا یہی حشر ہوگا جیسے کہ یہود کے علماء کو اللہ جائے. وقالت الیہود ید اللہ، یہود کہتے ہیں ید اللہ مغلولۃ، اللہ کے ہاتھ بند ہے. اللہ کے ہاتھ باندھ ہے، قحط سالی ہم پر آ گئی، ہم لوگ مر رہے ہیں، اللہ بڑا بخیل ہے. سمجھ رہی میں؟ اب کہتے ہیں غلت ایدیم، ان کے ہاتھ بند جائیں، ولعنوا، ان پر لعنت ہو، بما قالوا، اس قسم کے بکواسات سے جو یہ کرتے ہیں. مولانا ایک یہ ہے کہ غلت اور لعنوا ان دونوں کو ماضی ہے لیکن ہم ان کو بد دعا بنائیں. غلت ایدیم، ان کے ہاتھ بندھے جائیں، ان پر خدا کی لعنت ہو. جیسے رحم اللہ ابا حنیفہ، اللہ ابو حنیفہ پر رحم فرمائے، یہ مقام دعا کے اندر، بد دعا کے اندر ماضی مستقبل کے معنی میں ہوگا. ماضی کس کے معنی میں ہوگا؟ مستقبل کے. ایک یہ ہے کہ یہاں پر اسی طرح بد دعا کے معنی میں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، غلت ایدیہم ان کے ہاتھ بندھے جائیں، ولعنوا بما قالوا ان کے اس بکواس پر، ان پر خدا کی لعنت ہو. دوسرا یہ کہ یہ خبر ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ منحوس خود ہے لیکن اللہ کی طرف ایسی باتیں نسبت کرتے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کی دونوں ہاتھیں یہ کھلے ہوئی ہے، ينفق کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے. ترکیب آسان ہے. واللہ لیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، لیزیدن کثیرا منہم، ان میں سے بہت سوں کو بڑھا دیتا ہے. کیا چیز؟ ما قرآن پاک، یزیدن کا فاعل ہے، وہ قرآن جو آپ پر نازل ہوا رب کے طرف سے، بڑھا دیتا ہے ان کے کس چیز کو؟ یزیدن کا دوسرا مفعول ہے طغیانا وکفرا، ان کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دیتا ہے. بھائی پانی سے صفائی آتی ہے لیکن بارش جب برستی ہے گٹر کے اندر جب لگے گا تو پاخانہ اور ابھر آئے گا، تو ان کی گندگی اور زیادہ ہوگی. باران کی در لطافت تبش خلاف نیز، در باغ لال رویت در شور بو مخص. سمجھتے ہیں؟ یہ ہے جی باران کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو اس گٹر کا ہے کہ جس کے ساتھ باران کا. اس وجہ سے قرآن اور حدیث سے خلق خدا کو شفا مل جاتی ہے، صفائی ہوتی ہے اندر کی، لیکن کافر اور خراب ہو جاتا ہے. سمجھے؟ آپ دیکھ نہیں رہے جو مولویوں کے دشمن ہیں، سبحان اللہ، جو مولویوں کے عقیدت لے کر علماء کے قریب آتے ہیں، روز بروز اللہ پاک ان کو فرشتہ بناتا ہے، ان کے چہرے، ان کے گھروں کے حالات وہ رب کے قریب ہو جاتے ہیں. اور علماء سے جو تھوڑی سی دشمنی کرتا ہے، چلتے چلتے الو کا پٹا مرتد بنتا ہے. تو مولوی تو یہی ایک مولوی ہے کہ کچھ لوگوں کو ہدایت ملے اور کچھ اس سے گمراہ ہو رہے. نہیں سمجھ میں آ جائے تو اس کو سمجھو. 6 شعر. بچشم عاقلاں کولم، بچشم جاہلاں خارم، کرام صادر است از من درین کولم دران خارم. ہے کمال کیا. بچشم عاقلاں کولم، بچشم جاہلاں خارم، کرام صادر است از من درین کولم دران خارم. ہمارے یہاں ایک سرمے والا پتھر ہوتا ہے، سرمے والا پتھر ہوتا ہے. پہاڑوں میں بکریاں چراتے ہیں، جو لوگ اس کو پہچانتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں، مٹی سے صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، پھر اس کو پیستے آنکھوں میں لگاتے ہیں. اور بعض چرواہے جیسے موری حماد جیسے اس قسم کے ہوتے ہیں، وہ پتھر اٹھا کر کے پیشاب کیا، پھر اسے استنجا خشک کر دیا. وہ ہاتھ میں آ گیا تو اسے کیا کر دیا؟ آپ نے دیکھا نہیں، پتھر وہی ایک ہے لیکن جاننے والے عارفین نے آنکھوں میں بسایا اور جاہل نے اپنے جاہل پہ لگایا. ان کو جاہل نے اپنے جاہل پہ لے جا کر کے اس کو لگایا. آیا سمجھ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ پتھر کا قصور نہیں ہے. تو ہمارا بابا کہتا ہے کہ میں ایسا ملا ہوں، عقل مندوں کی آنکھوں کا سرمہ ہوں اور جاہلوں کے لیے کانٹا ہوں. میری کرامت دیکھو کہ میں سرمہ بھی ہوں اور کانٹا بھی ہوں. سمجھے؟ کمال کیا. بابا جی کہتا ہے کہ مجھے دیکھو کہ بعض لوگ مجھے دیکھ کر کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور بعض لوگوں کی ہٹتی بھی ہے. آگے میں نہیں کہتا. آیا سمجھ میں؟ اور بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کانٹے چبھتے ہیں مجھ سے. میری کرامت تو دیکھو، میں سرمہ بھی ہوں، میں کانٹا بھی، ایک ہی چیز ہوں لیکن سرمہ بھی ہوں اور کانٹا بھی ہوں. بچشمی عاقلاں کولم، بچشمی جاہلاں خارم، بچشمی عاقلاں کولم، بچشمی جاہلاں خارم، کرامت صادر است از من درین کولم دران خارم. ہماری کرامت تو دیکھو، ایک قرآن کو دیکھو کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ان کے لیے شفا ہو گیا، لیکن وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کافر کو تو اور نقصان ہو گیا. سمجھے؟ اے جی جنے دا پتریاں.
آپ دیکھیں کہ جو عقیدت سے جو ساتھی سبق سنتے ہیں وہ تو مزہ آتا ہے، اور جو ساتھی اللہ کو کہے بات آیا مسئلہ سمجھ میں؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان میں دشمنی اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ بغض ڈال دیا قیامت تک۔ کلما اوقدوا نارن، جب بھی یہ کہ کوئی آگ بھڑکاتے للحرب، کہ اللہ رسول سے لڑیں گے اللہ والوں سے، اطفاء اللہ، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر دوڑ لگاتے کوشش کرتے فساد کی، لیکن کامیابی ان کو نہیں ہوئی ہے، یہ تخریب کار ہے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ مفسد سے کبھی بھی محبت نہیں رکھتا۔ مفسد اللہ الیہود لا لیسوا بمحبوبین للہ، یہود اللہ کے محبوب نہیں ہے، کیوں؟ لأنہم مفسدون، وہ مفسد ہے۔ وکل مفسد لیس بمحبوب للہ، اور مفسد کبھی اللہ کا محبوب نہیں ہوتا۔ فالیہود لیس بمحبوب للہ، یہود بھی اللہ کے محبوب نہیں ہے۔ اڑے ہو گیا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اسلام کی طرف ان کو دعوت دیے، ترغیب الی الاسلام ہے۔ لو ان اہل الکتاب، لو ثبت ان اہل الکتاب، یہود و نصارہ، آمنوا بمحمد، ایمان پر محمد پر ایمان لاتے، واتقوا، اور یہ کہ اجتناب کرتے کفر وغیرہ سے، یہودیت سے اجتناب کرتے۔ یہ ہو گیا ان کا اسم، اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ان کا اسم ہو کر، اسم خبر مل کر کے اللہ آپ کا بھلا، ہاں ان اہل الکتاب، یہ ان کا اسم، آمنوا واتقوا خبر ہو گئے۔ اب یہ ثبت کے لیے فاعل بنیں گے، یہ ہو گیا شرط، جزا ہے۔ لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو بخش دیتے۔ ولادخلناہم جنات النعیم، اور جنات نعیم کے اندر ان کو داخل کر دیتے۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، لو ثبت انہم اقاموا التوراۃ، اگر یہ قائم رہتے تورات پر اور انجیل پر، وما اس قرآن پر کہ انزل الیہم، جو ان پر نازل ہو چکا ہے، من ربہم، ان کے اوپر سے، لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اوپر سے بھی کھاتے، آسمان بارش برساتا، ومن تحت ارجلہم، اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی زمین ان کو پودا دیتی، منہم، بس منہم امت مقتصدۃ، ان میں سے کچھ لوگ معتدل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام مولانا، یہ منہم خبر مقدم، امت مقتصدۃ مبتدا مؤخر، وکثیر منہم یہ مبتدا، اور بہت سے ان میں سے ایسے، ساء ما یعملون، ان کے اعمال بہت برے ہیں، بہت برے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو تبلیغ کرو۔ اب مسئلہ سمجھ لینا، مسئلہ یہ ہے، اگر یہ آسمانی کتابوں پر چلتے تو پھر یہ ان کے لیے اتنی نعمت ہوتی، دولت ہوتی، اوپر نیچے سے کھاتے، لیکن سوال یہ کہ آسمانی کتابوں پر چلنے والے پھر بھی ٹھوکر کھا رہے ہیں، ہم لوگ ہیں، دنیا تو ہمارے پاس نہیں ہے، دنیا اللہ کا بھلا کر یہود و نصارہ کے پاس۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ تعلیق صرف ان کے حق میں ہے، اس موقع پر یہ تعلیق ان یہود اور نصارہ کے حق میں ہے، عام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس کا معیار نہیں ہے کہ بس جو اللہ کا قریبی ہوگا تو وہ آباد ہوگا، اور جو اللہ سے بعید ہوگا وہ دنیا اس کو نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اپنا قانون بنایا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، انسان کو جب اللہ دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ نے میرا احترام کر دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ، رزق اس پر تنگ کرتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، ہم نے خود اپنے طرف سے بنایا یہ ہمارا، اس لیے اللہ نے فرمایا کلا، کلا کلمۃ ردین، یہ کلمہ رد ہے، کلمہ زجر ہے، یعنی ارتدعوا اما انتم علیہ، جو نظریہ تم نے اپنایا ہے اس کو چھوڑو، باز آ جاؤ، اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا۔ یہ تعلیق صرف اہل کتاب کے حق میں ہے، ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تبلیغ سے آپ کو فائدہ تو ضرور ہوگا۔ اب خیال کر لینا مولا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اے رسول بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کو تبلیغ کیجئے۔ مولانا کلمۃ ما للعموم، کلمہ ما عموم کے لیے آتا ہے، اللہ کے لیے مسئلہ سمجھ میں آنی ہے، کلمۃ ما عموم کے لیے، لہذا وہی جلی وہی خفی دونوں کو شامل ہے۔ اب سمجھو، بلغ تبلیغ لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، تبلیغ دین کا انکار کفر ہے، آیا سمجھے؟ لیکن نصاب تبلیغ کیا ہے؟ ما انزل الیک، بولو، ایک تبلیغ ہے جو ضروری ہے، اور دوسرا نصاب تبلیغ ہے۔ نصاب تبلیغ کیا ہے؟ ما انزل الیک، کلمہ ما عموم کے لیے ہے، سمجھے؟ ما انزل کیا ہے؟ من وحی جلی، قرآن ہے، وحی خفی صحاح احادیث ہے۔ اس لیے جو تبلیغی بنتے ہیں ان کو چاہیے کہ نصاب کو بھی پڑھیں۔ نصاب فضائل اعمال نہیں ہے، نصاب یہ ہے، وہی جلی اور وہی خفی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟
اللہ کے لیے مسئلہ آپ کو سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ یہ ہے مولانا اصل مسئلہ. بلغ، تبلیغ لازم اور فرض اور واجب ہے. انکار تبلیغ دین کا انکار کفر ہے. یہ ہو گیا ٹھیک ہے. اب نصاب تبلیغ کیا ہے؟ ما انزل الیک، کلمۃ ما للعموم، لہذا وہی جلی بھی اس میں آ گیا، وہی خفی بھی آ گیا. سمجھتا ہے؟ اس لیے نصاب تبلیغ کا اس کو علم ہوگا جو عالم ہوگا. غیر عالم نصاب تبلیغ کو نہیں جانتا، اس کی تبلیغ کا کیا اعتبار ہوگا؟ کچھ پہلے پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھو مولانا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تبلغ وان لم تفعل کا معنی کیا ہے؟ وان لم تبلغ، اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی، فما بلغت رسالت، اللہ کے پیغام آپ نہیں پہنچا سکے، آپ اس میں گویا کہ قاصر رہے. یہ مولانا اس لیے بتا رہا ہے کہ حضرت کے لیے خطرات تھے، اس وجہ سے سخت قسم کے الفاظ. خطرات تو تھے، انسان بحیثیت انسان حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ بھی تھا، اور حضرت احد میں زخمی بھی ہو گئے. اس سے پہلے نبی نے پہرے بھی مقرر کیا تھا، آپ کے دائیں بائیں پہرے ہوتا تھا. لیکن بعد میں جب یہ آیت نازل ہوگی واللہ یعصمک من الناس کا معنی من ایذاء الناس، واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کی ایذا سے آپ کو بچائے گا، لوگوں کے قتل سے آپ کو بچائے گا. یہ آیت جب نازل ہو گئی تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنحوا عنی، اب ہٹ جاؤ مجھ سے. اب حضرت نے فرمایا کہ ہٹو، اب میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے گارنٹی دی ہے. اس لیے یہ گارنٹی کسی مولوی کے پاس نہیں ہے، یہ گارنٹی کسی مولوی کے پاس نہیں ہے. سمجھے؟ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، علماء کے پاس ہی نہیں ہے، ان کے لیے پہرہ لازم ہے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہرے کا انتظام کیا تھا، لیکن اس کے بعد حضرت نے پہرے کو فرمایا پہرے کرو یا نہیں کرو. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ ہو گیا مولانا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب لستم کائنین ثابتین علی شیء علی مذہب معین، کسی خاص مذہب پر تم نہیں ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تورات پر قائم رہو، والانجیل اور انجیل پر، وما اس قرآن پر انزل الیکم من ربکم. اب تورات اور انجیل اب صرف ان کا اعتقاد باقی رہا کہ فی انہما نازلان من السماء، سمجھے؟ آسمان سے نازل شدہ ہے، اور کونہما من الکتب المنزلۃ، کتب منزلہ ہے. باقی معمول بھی اب صرف قرآن رہے گا. سمجھ رہی میں؟ اس لیے پہلے ذکر کر دے، اس کے بعد اس کو وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیکم من ربک طغیانا وکفرا. بہت سے لوگوں کو وہ قرآن جو آپ پر نازل ہوتا ہے یہ بڑھا دے گا، بہت سے لوگوں کے سرکشی کو، ان کے کفر کو. اس پر میں نے ابھی گفتگو کر دی، یہ آیت دوبارہ تکرار سے آ گیا. ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ کافروں پر میری گرفت بھی آئے گی، فلا تأس علی القوم الکافرین، کافروں پر کبھی یہ کہ افسوس نہیں کرنا. یہ وہی ہے ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ، جو قانون میں نے آپ کو بتا دیا. ان کان الامر کذالک ان عاقبت الکفار، اگر کافر کو میں گرفت کر لوں، فلا تأس علی القوم الکافرین. یہ ہو گیا مولانا. اس کے بعد مسئلہ ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ. آپ دیکھیں گے یہ آیت، اس پر میں نے لمبی بحث کی الف لام کے اندر، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. وہاں پر ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین ہے، یاد آ گیا نہیں آ گیا؟ یہاں پر الصابئون ہے. دو چیزیں ہیں یہاں پر. پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پر نصارہ مقدم تھا، صابئین مؤخر تھا. یہاں پر صابئین مقدم ہے، نصارہ مؤخر ہے. ایک مسئلہ یہ. دوسرا وہاں پر تھا الصابئین، یہاں پر ہے الصابئون. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو پہلی بات سمجھو، الف لام کے اندر النصارہ کو مقدم کر دیا لأنہم من اہل الکتب، یہ کتابی ہے، یہودی بھی اہل کتاب میں سے، نصارہ بھی اہل کتاب میں سے. بخلاف الصابئین، برخلاف صابئین کے فإنہم لیسوا من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے نصارہ کو وہاں پر مقدم کر دیا اور صابئین کو یہ ہے کہ مؤخر کر دیا. صابئین کی کئی تفسیریں میں نے آپ کو بتا دی. ایک صابئین کی تفسیر آپ کو بتا دی، کوکب پرست، ستاروں کو اللہ آپ کا بھلا کرے، ستاروں کی عبادت کرنے والے، سمجھے؟ دوسرے صابئین کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک جماعت ہے، اور وہ صابئین اللہ آپ کا بھلا کرے اہل کتاب سے، نصارہ اور یہود سے بھی پہلے کے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کتابوں کو ملی تھی کنزہ ربا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ آپ کو بتایا تھا یہ کتاب ان کے پاس تھی بقول بعض کے. یہ عراق میں اور اطراف ایران کے اندر یہ لوگ اب تک بھی موجود ہیں. آیا مسئلہ میں؟ تو اب الف لام کے اندر النصارہ کو مقدم کیا اور صابئین کو مؤخر کیا. تو چونکہ نصارہ اہل کتاب مشہور ہے اور صابئین لیس من اہل کتاب، اس وجہ سے اخروا، ان کو مؤخر کیا گیا. وقدم النصارہ، نصارہ مقدم ہو گیا.
ہاں ہو گیا، یہ ہو گیا. اور یہاں پر سابعین کو مقدم کر دیا، نصارہ کو مؤخر کر دیا، اس بات کو بتلانے کے لیے کہ اصل وجود کے لحاظ سے سابعین پہلے اور نصارہ مؤخر ہے. اس لیے وہاں الف لام میں وہ بات بتا دی اور یہاں یہ بات بتا. اللہ کے لیے کچھ پھل پڑا، یہ فرق کرنے کے لیے. یہ دو باتیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ السابعون، اس کو اللہ کا بھلا کریے کہ اس کو مرفوع پڑھا گیا، اور باقی الذین آمنوا الذین ہادوا النصارى من آمن باللہ اس کو بدل بنا دیں گے. یہ سب منصوب ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کو مرفوع بنا دیا. اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا. ہاں ملنگو، یہ کسی معطوف کو کسی خاص حکم کے ساتھ خاص کرنے کے لیے سابعین کی بت پرستی مشہور ہے، سمجھے؟ تو اس لیے ان کے لیے بھی وہی خبر محذوف ہے جو الذین آمنوا الذین ہادوا النصارى، یہ مبدل منہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اس کو شرط فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اس کو بنایا جزا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا اس کو خبر بنایا ان کے لیے ایک. لیکن میں نے عرض کیا صحیح ترکیب یہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یہ صلہ ہو گیا. اللہ کا بھلا کریے کہ من کے لیے، اور من بدل ہے الذین آمنوا سے، یاد ہے کہ نہیں؟ یہ بدل ہو گیا، یہ ان کا اسم ہو گیا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان کی خبر ہے. یہی جمہور کا مذہب ہے. اور حضرت اقدس امام سیبوی وہ ان کی خبر پر فا لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل ترکیب یہ ہے. اس پر لمبی بحث میں نے الف لام میں کی. اللہ کے لیے کچھ پلا پڑا. اب مسئلہ، اب السابعون کو جو مرفوع بنایا گیا، ایک یہ کہ السابعون یہ عطف ہے الذین کے محل پر. قبل دخول ان کے داخل ہونے سے پہلے الذین قد کان مرفوعا وہ مرفوع تھا. فہذا عطف علی محل الذین، الذین کے محل پر عطف ہے. اور یہ قرآن میں ہوتا رہتا ہے، اس کی اجازت ہے آپ کو. اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعون، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعون. چونکہ اللہ یہ فاعل ہے، لفظاً اضافت کے اعتبار سے مجرور ہے لیکن حقیقت میں فاعل ہے، تو اس کی رفع فاعلیت کی بنیاد پر الملائکۃ الناس اجمعون کا آپ عطف کر سکتے ہیں مرفوع پڑھ کر کے. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بولو ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. رسول مرفوع، اس کا لفظ اللہ کے محل پر عطف ہے. یہاں السابعون کا اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ الذین کے محل پر عطف ہے. ہو گیا مولانا؟ ایک یہ، پھر ایک دونوں کی خبر ایک خبر ہوگی، پھر خبر اللہ آپ کا بھلا کرے اس کی. اب یہ محل پر آتا لیکن خبر وہی ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہو گیا ایک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک مستقل جملہ ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. یہ ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے. ان کا اسم ہو گیا من بن، اس کو بدل بنا دیا الذین سے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ اس کے لیے خبر. والصابئون فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، والصابئون فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اس کو مرفوع پڑھا گیا، خبر اسی قسم کا ہوگا. صرف فرق اتنا ہو گیا اس کو منصوب نہیں پڑھا گیا. اور یہ آپ نے مختصر المعانی پڑھا. ومن یک امسا بالمدینۃ رحلو فانی وقیار بها لغریب. بولو ومن یک بالمدینۃ امسا ومن یک امسا بالمدینۃ رحلو فانی وقیار بها لغریب. مختصر المعانی میرے خیال میں یہ نہیں ہے، الحمدللہ قاری حنیف صاحب نے نکال دیا اور آپ کو آزاد کر دیا، سمجھے؟ پتہ نہیں فن ثانی میں. اب یہ فانی وقیار فانی لغریب بہا وقیار لغریب، یہ قیار کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے مسئلہ ہو گیا. حضرت کا اپنا مسئلہ، وہ بھی غریب ہے اور وہ بھی مسافر ہے، اور قیار بھی اسی طریقہ پر، سمجھتا ہے؟ فانی وقیار بہا اے فیہا لغریب، یہ غریب اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے لیے. یہاں بھی سابعین کے لیے اسی طریقہ پر آئے گا. اڑے چوکرا کچھ پلا پڑا نہیں پڑا اے جنے دا پتریا. یہ مثالوں میں سے انہی مثالوں میں سے ہے جو ڈاکٹر طہا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن نہیں آتا. مصر کا وائس چانسلر تھا منحوس ابن منحوس، سمجھے؟ یہ جامع ازہر کا وائس چانسلر تھا جو اللہ کی غلطیاں پکڑتا. ان غلطیوں میں سے ایک یہ ہے، اور کئی چیزیں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، سمجھے؟ سورہ نساء میں بھی بتا دیا، سورہ بقرہ کے اندر بہت سی چیزیں آپ کو بتا دی کہ ڈاکٹر طہا کے اعتراضات انہی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ادب اور نحو نہیں آتی تھی، اس الو کے پٹے کو ادب اور نحو آتی. اڑے سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہو گیا مولانا؟
چلیے گا ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باقی سارے اعتراضات اس پر الف لام میں پوری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج کل یہود و نصارہ اور مسلمان سب کو ملا کر کے مقارنت بین المذاہب، حالانکہ مقارنہ بین الادیان ہے لیکن مقارنہ بین المذاہب کہہ کر کے سب کو ایک کرتے ہیں، جو ان لوگوں کا جو استدلال تھا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اب عتاب ہے یہودیوں کے لیے، عتاب کو بیان کر رہے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پکا وعدہ ہم نے لیا. وارسلنا الیہم رسولا، نبی بھیجا. ترکیب آسان ہے. کلما جاءہم رسول، جب بھی کوئی رسول لے کر کے آتا ہے، جا کے صلہ میں با آ گیا، لینے کے معنی میں، لانے کے معنی میں ہوگا. کلما جاءہم رسول بما لا تہوا ہو، وہ ما موصول کی طرف عائد کا ہونا ضروری ہے. بما لا تہوا انفسہم، جب بھی کوئی نبی ایسے حکام لے کر کے آتا لا تہوا انفسہم، جن کو ان کا دل قبول نہیں کرتا. فریقا من الانبیاء کذبوہم، ایک جماعت کو انہوں نے تکذیب کر دی. وفریقا یقتلون، تکذیب کے بعد بہتوں کو انہوں نے شہید کر دیا. اڑے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب یقتلون تو نہیں ہے، قد قتلو ہے تو مضارع ماضی کے معنی میں ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ نہیں، بنو قریظہ نے جیسے کہ کوشش کیا تھا محمد رسول اللہ کو شہید کرنے کے. ان الیہود فی زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یسعون ان یقتلوا محمدا، ان کی کوشش تھی کہ محمد کو قتل کرے. اڑے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، اس لیے یقتلون اگرچہ قد قتل آباہم، لیکن یہ کہ یقتلون مضارع استعمال کر کے، ایک تو رعایت الفواصل ہے کہ آیت سارے ختم ہو رہے نون 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 پر، اور دوسرا مسئلہ یہی ہے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ اس قتل آبا کا استحضار، یہ دو باتیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ ان الیہود فی زمان محمد کانوا یسعون ان یقتلوا محمدا، کہ وہ محمد کو کسی طرح، یہ تین باتیں ہو گئے. فلا تو گڑگڑو گڑ گڑ نہ کرو جانے دا پتریا، ہو گیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کا یہ گمان یہ ہے کہ ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی. فتنے سے مراد عاقبت، معاقبت، گرفت ہے، ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی، یہ ان کا گمان ہے. فَامُوا، اندھے ہو گئے، وَسَمُّوا، بہرے ہو گئے. ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر انہوں نے اللہ نے ان کو عطا فرمائی، توبہ کی توفیق عطا فرمائی. ثُمَّ عَمُوا، پھر بہرا، پھر اندھا پن اختیار کیا. وَسَمُّوا، پھر بہرے ہو گئے. کثیر منہم، اے بدل ہے سمو اور امو کے واو سے، اس کو کہتے ہیں ابدال ظاہر من المضمر، یہ فاعل ہے مولانا. سمجھے، یہ پانچویں چھٹی مثال ہے حضرت ڈاکٹر طہا کی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی بھول گیا. سمجھ شریف میں آگے نے ظاہر ہے کہ جب فائل آ رہا ہے تو فعل کو جمع لانے کی ضرورت نہیں تھی، ہونا یہ چاہیے تھا ثم تاب اللہ علیہم ثم امیہ وثم کثیر من الیہود، یہ مفرد ہونا چاہیے تھا. سمجھ شریف میں فعل جمع لایا اور کثیر کو دیکھ کر کے پھر آگے کثیر لانے کی کیا ضرورت ہے. ارے آج سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جاءنی زیدون کہا جائے گا، جاءنی زیدون کہا جائے گا، جاؤ زیدون نہیں کہا جائے گا. جاء زیدون کہا جائے گا، جاؤ زیدون نہیں کہا جائے گا. اس لیے اس پر بھی ڈاکٹر طہا کے ان کے بھی اعتراض ہے، اور وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا پر بھی اس کا اعتراض ہے. اڑے سمجھتا ہے؟ اب مسئلہ ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے. اب مسئلہ یہ کہ کثیر منہم یہ بدل ہے، ابدال ظاہر من المضمر، تو اشکال ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہ اس کو مبتدا مؤخر بنا دے اور ماقبل جملوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے معطوفات کو ملا کر کے ان کے لیے خبر مقدم بنا دے، کوئی مسئلہ اشکال ہی ختم ہو جائے گا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ امو اور سمو کا واو صرف حرف کا درجہ رکھتا، فاعل نہیں ہے، اور وہ علامت جمع ہے، اصل فاعل کثیر منہم ہے. اکلونی البراغیث جو نحویوں کا مذہب ہے، لیکن یہ مرجو مذہب ہے، اس لیے پہلے والی دو چیزیں بتا دی، وہی ٹھیک ہے میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، بھائیو، بدبختو. اڑے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا جانے دا پتریا، ایک گل ہے جی. ایک جماعت یہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، اللہ حلول کر کے عیسیٰ کے اندر آ چکا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ باپ، عیسیٰ بیٹا، اور روح القدس جبریل، یہ تینوں کا مجموعہ من حیث المجموعہ یہ اللہ ہے. سمجھتا ہے؟ ایک مذہب یہ اللہ ابا، عیسیٰ بیٹا، اور مریم اس کی بیوی، ان کا مجموعہ مل کر کے اللہ ہے. تین نہیں، ایک ہے. یہ تو تین نام ہے، تین ہے تو پھر مشرک ہو گئے، نہیں یہ ایک ہے. اس لیے عیسائیوں سے آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا.
کچھ بھلا پڑ گیا؟ قرآن کہتے ہیں صاف سی بات ہے کہ تم سارے کے سارے بے ایمان ہو اور کافر ہو۔ لقد کفر الذین قالوا، کافر ہے وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے، قالوا کا معنی اعتقدوا، جو یہ عقیدہ رکھتے ان اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ عیسیٰ مسیح ابن مریم ہے، مانا اللہ حلول کر چکا ہے۔ حلول سریانی، سریانی نہیں کہنا، حلول سریانی، اللہ حلول کر کے عیسیٰ کے اندر آ چکا ہے۔ جبکہ وقت قال المسیح، یہ حال بنے گا عیسیٰ علیہ السلام جبکہ یہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ۔ ابن عباس کا قول کل عبادت فی القرآن فهو التوحید وحدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ پارٹنر بنائے گا، جیسے تم لوگ مجھے پارٹنر بناتے ہو، اللہ کا شریک بناتے ہو، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تم پر جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للمشرکین من انصار، من زائدہ ہے، ماں کے بعد آ گیا یہ مبتدا، للظالمین خبر مقدم بنے گا، مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ینصرونہم من دون اللہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ان کو بچائیں۔ یہ ایک مذہب، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں کا تیسرا، تین میں نے آپ کو بتایا، تین میں پھر اللہ باپ، حضرت عیسیٰ بیٹا اور روح القدس، یہ تیسرا، یا اور دوسرا مذہب یہ اللہ باپ، بیوی اس کی اللہ کا بھلا کرے مریم، اور بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سمجھ رہی میں کہ یہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، تین میں کا تیسرا ہے اللہ، وما من الہ الا الہ واحد، اللہ نے اس تثلیث کی تردید کر دی، تثلیث یہ عیسائی تثلیثی ہے، آج تک یہ مسئلہ ان سے حل نہیں ہوا، اللہ نے تثلیث کی تردید کر دی، فرمایا ما من الہ، الہ مبتدا بنے گا، من زائدہ ہے، الا الہ واحد یہ اس کے لیے خبر بنے گا، ما من الہ الا الہ واحد، ایک ہی اللہ ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر اپنے اس عقیدہ تثلیث سے باز نہیں آئیں گے، لَا يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک قسم کے عذاب آ کر کے ان کو چھو لے گی۔ ترکیب بالکل آسان ہے مولانا، اَيَثْبُتُونَ عَلَىٰ عَقِيدَتِهِمْ الْبَاطِلَةِ، بولو اَيَثْبُتُونَ، یہ جمے رہیں گے، اَيُصِرُّونَ عَلَىٰ عَقَائِدِهِمْ الْبَاطِلَةِ، اپنے باطل عقیدوں پر یہ کب تک جمے رہیں گے، فلا یتوبون الی اللہ، اللہ کے سامنے توبہ نہیں کریں گے، افلا یستغفرون اللہ، اللہ سے استغفار نہیں کریں گے، حال یہ کہ واللہ غفور الرحیم۔ اب اللہ نے حقیقت حال کو بیان فرمایا، حقیقت حال کیا ہے؟ یہ ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، عیسیٰ مسیح ابن مریم وہ کوئی الہ نہیں ہے، مبتدا بن گیا، الا رسول، رسول موصوف ہے، قد خلت من قبل الرسول، اس سے پہلے بہت سے انبیاء گزر چکے ہیں، ان کو موت آ چکی ہے، لیکن عیسیٰ، اس سے اللہ کا بھلا کرے، الرسول سے، اس سے اللہ کا بھلا کریے کہ یہ مستثنیٰ۔ اب قد خلت، خلت کا ترجمہ اگر ماتت سے کرو، سمجھ رہی میں کہ نہیں ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام مخصوص منہ البعض ہے، قد خص بالتواتر ہے، بولو قد خص۔ حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب باقاعدہ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اسی پر ہے جنے دا پترا، اڑے کچھ پہلا پڑھا، اس لیے ایسے مسئلہ قد خلت من قبل الرسول، یہ اس وقت جب ماتت کا ترجمہ کرو، باقی ویسے آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، اب کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے کتنے نہیں ہو گئے اس سے کوئی تعارض، پھر عیسیٰ کا کوئی مسئلہ۔ وَأُمُّ صدیقہ، اس کی والدہ یہ کہ صدیقہ اور ولیتی، کھانا یا کلان طعام، یہ دونوں کے دونوں کھانے کے محتاج تھے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ کبھی الہ نہیں بن سکتا، وَهُوَ يُطْعِمُ، الہ وہ ہوتا ہے کہ یطعم کھلاتا ہے، ولا یطعم کھاتا نہیں ہے۔ ہاں ملنگو، الہ اور معبود وہ ہوتا ہے کہ یطعم کھلاتا ہے، جیسے سورہ مائدہ کے اندر، سورہ انعام کے اندر آیا، وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ اڑے سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ دونوں ماں اور بیٹا کانا یا کلان طعام، کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو توحید پر کس قسم کی دلیلیں ہم بیان کرتے ہیں۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، کیف یہ حال بنے گا، نبینوں سے جندا پتریا، اور یہ پورا جملہ پھر مفعول بن جائے گا انظر کے لیے، فلا تو گڑ گڑو گڑ گڑ نہ کر دو۔ ثم انظر انا یوفکون، پھر دیکھو کہ کس طریقے پر یہ پھیرے جا رہے، یصرفون عن الحق، حق سے کس طریقے پر یہ پھیرے جا رہے۔ ثم انظر انا یوفقون قل تعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ما ایسے لوگوں کی کہ لا یملک لکم ضرا، جو تمہارے لیے کسی نقصان کا بھی مالک نہیں ہے، نفع کا بھی مالک نہیں۔ واللہ، اللہ وہ ہوتا ہے، وہ سمیع فی کل زمان، ہر ایک کی بات کو سنے، ہر جگہ پر سنے، عیسیٰ اس طریقہ پر نہیں سنتا۔ العلیم بکل الاحوال، تمام حالات کا علم رکھے، عیسیٰ علیم بھی نہیں ہے، عیسیٰ سمیع بھی نہیں ہے، عیسیٰ مخلوق ہے۔ اڑے تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقہ وچو اتھے ہو نا،
ہوں تسی ٹیٹ رہو۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر اور اپنے مذہب نصرانیت کے اندر یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ غلو کہتے تجاوز کرنا، جیسے کہ ہمارے یہاں مشہور ہے ہمارا پیر پیشاب نہیں کرتا، پاخانہ نہیں کرتا۔ ہمارے بہت سے پیر نہ پیشاب کرتے ہیں نہ پخانہ کرتے جی۔ اور کھانا نماز بھی، نماز وہ مکہ مدینے میں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آئیں گے، مکہ مدینے میں، لیکن مکہ مدینے والے بخیل ایسے کھانا ادھر کھاتا کراچی میں، کھانا نہیں دیتے مکہ مدینہ۔ میرے نبی کے قوم اور میرے نبی کے اہل و عیال وہ اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے بخیل بن گئے کہ اس پیر کو اللہ آپ کا بھلا کرے مکہ مدینے میں کھانا نہیں دیتا، کھانا کراچی میں اور لاہور میں کھائے گا، لیکن نماز میں نظر نہیں آتا۔ نماز کہاں پڑھتا ہے؟ مکہ مدینے میں پڑھتا ہے۔ اور جس کو کھانا میرے نبی کے وہاں، میرے نبی کی ذریت اور میرے نبی کے خاندان جو مکہ مدینے میں مہاجرین اب تک موجود ہے، انصار موجود ہے، جس کو وہ کھانا نہ کھلائے اور 30 لاکھ 40 لاکھ حاجیوں کو افطار کراتے، لیکن ہمارے پیر کو نہیں کھلاتے، معلوم یہ ہوتا کہ یہ پیر وہ نہیں ہے، پرلے درجے کا بغیرت ہے، یہ مردود ہے، اس مرتد ہے کہ شاید اس وجہ سے اس کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اگر اس میں کچھ بھی اسلام ہوتا، وہ لوگ مکہ مدینہ والے کسی کو جاؤ، اب بھی 30 لاکھ آدمی کو وہ افطار کرائیں گے بیت اللہ کے اندر بھی، اور اسی طریقے پر 20 لاکھ 18 لاکھ مسجد نبوی کے اندر۔ کوئی آپ اپنا 1 روپے لگا بھی نہیں سکتے، آپ کا دسترخوان مسجد نبوی کے اندر اجازت بھی نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے مسجد حرام کے اندر وہ آپ کھجور کچھ لے کر کے جاؤ، کوئی اجازت نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہمارے پیر صاحب کو وہاں کچھ نہیں ملتا۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے مذہب میں غلو نہ کر دو غیر الحق کے سوا، سچی بات کے، حق کے علاوہ۔ یہ اور حق یہ ہے کہ کہہ دو کہ المسیح، آپ یہ کہ آپ اللہ کا بھلا کر کے المسیح و عبداللہ، وہ عبداللہ ہیں، وہ خلق اللہ، اللہ کی مخلوق ہیں۔ باقی یہ غیر حق ہے کہ تم کہتے ہو المسیح هو اللہ۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور پیروی نہ کر دو ایک ایسی قوم کی خواہشات کی جو اس سے پہلے، اس سے قرآن کے نزول سے پہلے وہ اللہ آپ کا والا گمراہی انہوں نے اختیار کی۔ عیسیٰ کی عظمت کے سلسلے میں اس کو ابن اللہ کہا، سمجھ رہی میں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، خود بھی اللہ آپ کا بھلا کرے گمراہ ہو گئے۔ پہلے ضلو سے مراد اللہ آپ کا بھلا کرے انجیل سے گمراہ ہو گئے، دوسرے ضلو سے مراد قرآن سے بھٹک گئے، 2 ضلو آ گئے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، نزول قرآن سے پہلے جو وہ اللہ آپ کا بھلا کرے بھٹک گئے انجیل سے۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ هُوَ الْإِسْلام، سواء السبیل وہ قرآن پاک ہے۔ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، لعنت ہو گئی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کافروں کو۔ یہ کافر کون ہے؟ حال کون کان من بنی اسرائیل، ان کو لعنت ہے علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، ان کی زبان پر، نبی کی زبان پر جس کو لعنت ہو جائے وہ کان ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ذالک بما عصوا، ذالک لانو، یہ لعنت کیوں ہے؟ ذالک یعنی اللہ نو کائن بما عصوا وکانوا یعتدون، بما عصوا وکانوا، بما عصوا وکانوا، قانون میں آپ کو بتا چکا ہوں جانے دا پتریا، دوسرے پارے کے اندر قانون آپ کو لکھوایا۔ عصوا کے واو کے اندر کس طریقہ پر، یہ کہ قانون سے پہلے جو واو ہے اس میں ادغام کیوں کرتے ہیں، سمجھے؟ قاعدہ آپ کو بتایا، اگرچہ آپ سوئے ہوئے نہ ہو، استاپ دغ 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 اڑے ہو گیا۔ کانوا لا یتنہون عن منکر فعلوا، برائی سے، جو برائی ان کو کرنا اسے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، سمجھے؟ یا کہو جو برائی انہوں نے کی اس سے نہیں روک، ارے جو کر لیا تو پھر روکنے کا کیا مطلب ہے؟ آیا سمجھ میں؟ اگر یہ ترجمہ کریں گے وہ برائی کہ فعلوا جس کو کر چکے اس سے باز نہیں آتے تھے، اس سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، تو وہ تو کر چکے تو پھر باز کیسے آئیں گے؟ اس لیے یہ کہو کانوا لا یتناہون عن معاودۃ عن اعادۃ منکر فعلوا، ان اعادت منکر فعلوا، جو برائی کرتے ہیں اس کے دوبارہ کرنے سے یہ کہ باز نہیں آتے تھے، مسلسل برائی ان کی عادت بن چکی تھی۔ لبئس ما کانوا یفعلون، جو معاصی اور برائیاں کرتے ہیں یہ بہت بری ہیں۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، ان منافقین میں سے بہت سو کو آپ دیکھیں گے، كثيرا منهم يتولون، دوستی رکھتے ہیں، الذين كفروا، کافرین سے۔ منافق بظاہر صوفی بنا ہوا، محمد کی جماعت میں ہے، محمد رسول اللہ کا اسٹوڈنٹ بنا ہوا، لیکن آپ دیکھیں گے کیونکہ دوستیاں، دلی دوستیاں کافروں سے ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ سن لبئس ما قدمت لهم انفسهم، ان کی ذات اور ان کے ہاتھ جس چیز کو آگے بھیج رہے ہیں، یعنی جس برے عمل کو، وہ بہت برا ہے۔ وہ کیا ہے؟ هو ان سخط اللہ علیہم، یہ ان سخط اللہ یہ مخصوص بالضم ہے،
ان سخط اللہ علیہم یعنی سخط اللہ علیہم، اللہ کی ناراضگی، وفی العذاب ہم خالدون، ہم خالدون فی العذاب، عذاب کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر اللہ پر اور نبی پر اور اس قرآن پر جو نازل ہو چکا ہے نبی پر، اس پر اگر ایمان لاتے، یہ شرط ہو گیا مَتَّخَذُوا الْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ، تو کافروں کو کبھی اپنا دلی دوست نہ بناتے۔ مَتَّخَذُوا الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَاسِقُونَ، تو کیا کچھ بڑی تعداد منافقین کے فاسق ہے، معنی یہ کہ سب کے سب فاسق ہیں، ایک دوسرا یہ کہ اشد فسقن ہے یہ اس وجہ سے، ورنہ سارے منافق فاسق ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ میں اس پر کئی دفعہ تقریر کر چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، آپ دیکھیں گے فرماتے لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی کی لحاظ سے ایمان والوں سے دشمنی رکھنے والے للذین آمنوا الیہود، للذین آمنوا یہ متعلق بعد عداوتن تنگ عداوتن یہ تمیز ہے، اشد الناس یہ مفعول ہے، تجد الیہود والذین اشرکوا یہ مفعول ثانی، اللہ آپ کا بھلا کرے، تجد اللہ کے آپ دیکھیں گے سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ دشمنی کی لحاظ سے سخت پائیں گے، ایمان والوں سے دشمنی رکھنے کے لیے سخت پائیں گے، کس کو؟ یہود کو، والذین اشرکوا مشرکین کو، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے اقرب الناس لوگوں میں سب سے زیادہ قریب آپ دیکھیں گے مودۃ للذین آمنوا ایمان والوں سے محبت رکھنے والے سب سے زیادہ قریب پائیں گے، کس کو؟ الذین قالوا انا نصارى نصارى کو پائیں گے، ذالک یہ مودت، ذالک الحب یہ محبت کیوں رکھتے ہیں نصارہ ہم سے؟ ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، ان کے اندر علماء بھی ہے، رئیس النصارى اور اللہ کا رہبان ان کے مشائخ بھی ہے، وانہم لا یستکبرون اور اس وجہ سے بھی کہ ان میں کوئی تکبر نہیں ہے، بأن منہم قسیسین و رہبانا وبأنہم لا یستکبرون، اس انہم لا یستکبرون کا پہلے بھی انہم پر عطف ہے، جار مجرور متعلق ثابت قائن، ذالک کے لیے خبر بنے گا، یہ نرم دل عیسائی۔ اب عیسائی جو آج کل ہمیں بھی نچوا رہا ہے، خود بھی ناچ رہا ہے، اس کے پیچھے یہود کی انگلی ہے، ورنہ عیسائی نرم دل ہوتے ہیں۔ حضرت نجاشی جس کا نام ہے اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہاں حضرت جعفر بن ابی طالب نے ان لوگوں نے ہجرت کر کے جب حبشہ گئے، حضرت نجاشی نے فرمایا سنا ہے کہ اس آخری نبی کے کچھ لوگ آ گئے ہیں یہاں پر میرے ملک میں، ان کو پکڑ کر کے لاؤ، کہیں سے ان کو دیکھ لوں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی کو اٹھا کر کے لے گئے، باقی ساتھی بھی گئے۔ ظاہر ہے کہ حبشے کے لوگ کالے کالے ہوتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا جعفر بن ابی طالب کو، علی کے بھائی کو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ابو طالب کے بیٹے کو، ہے کیا خوبصورت کیا خوبصورت، کیا دیکھتے رہے۔ پھر کہنے لگے کون ہو؟ کہا کہ مکے کے ہیں، مجبور کر دیا ہمیں، ہمارے ایک آخری نبی، وہ چچا زاد بھائی ہے میرے، وہ آخری نبی اللہ کے، اس کے ماننے کے پاداش میں ہمیں نکالا گیا ہے۔ کہنے لگے تمہارے اس نبی کے پاس ہے کیا؟ کچھ سنائیں گے آپ، کیا ہے اس کے پاس؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے فرمایا جی ہاں سنا لیتا ہوں، حسن بھی جعفر بن ابی طالب کا تھا، پیاری آنکھیں جعفر کی بھی تھیں، پیارا چہرہ بھی جعفر بن ابی طالب کا تھا، زبان بھی جعفر بن ابی طالب کی تھی، آواز بھی جعفر بن ابی طالب کی تھی۔ جب اس نے سورہ مریم شروع کیا، حضرت نجاشی رونے لگی مولانا، اور رو کر کے مسلمان ہو گئے، ساتھ والے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت نجاشی نے اسحمہ جن کو آپ نے دیکھا کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو حدیث میں آتا ہے کسی کی غائبانہ نماز جنازہ رسول نے نہیں پڑھی ہے، کتنے صحابہ مختلف دنیا کے ملکوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت اقدس نے کسی کی بھی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی، لیکن فرمایا کہ تمہارا بھائی نجاشی اس کی نماز جنازہ وہاں پڑھنے والا نہیں ہے، قوموا کھڑے ہو جاؤ، صلوا علی اخیکم النجاشی، نجاشی پر نماز پڑھو۔ یہ حضرت نجاشی کی خصوصیت ہے۔ ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے کہ باب الشہید یرا لہ النور، اس کے قبر پر نور بھی نظر آتا تھا، سبحان اللہ، سمجھے ملنگو؟ حضرت نجاشی جس کا نام ہے اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نجاشی نے پھر 70 آدمی کا ایک وفد بھیجا کہ میں اس نبی کو نہ دیکھ سکتا ہوں اس لیے کہ میرے ملک کے مسائل ہے، کچھ ہے، لیکن یہ ان کے شاگردوں کو میں نے دیکھا، تم لوگ چیدہ قسم کے لوگ جا کر کے اس کو دیکھ لو کیسا نبی ہے، سمجھے؟ جا کر کے دیکھ لو۔ یہ حضرات پھر گئے، 70 آدمی گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ ان دنوں میں حضرت مدینے میں تھے، تو حضرت سے انہوں نے کہا کچھ ہمیں سنا دو۔
70 آدمی تھی، چیدے چیدے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے لوگ تھے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، وہ سارے کے سارے رو کر کے کہنے لگے ما اشبہ بما انزل علی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ کلام کتنا مشابہت رکھتا ہے اس کلام کے جو ہمارے سرکار عیسیٰ پر نازل ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب مسلمان ہو گئے۔ اسی کا بیان ہے مولوی صاحب، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب اس قرآن کو سنتے تو انزل الی الرسول، جو رسول پر نازل ہو چکا ہے، ترى اعینہم، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، تفیض من الدم، آنسو بہاتے ہیں، مما، یہ من اجلی ہے، لأجل ما عرفوا من الحق، حق کو پہچاننے کے بعد ان کی آنکھیں برستی ہے آنکھوں سے۔ اللہ میرے اور آپ کی آنکھوں کو جاری رکھے مولانا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھیں گے، شرط و جزا ہے، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، فَائِزَةً مِّنَ الدَّمِ، بہنے والی ہے، بہا دیتی ہیں آنسو کو، لِأَجَلِ مَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کو پہچاننے کے بعد، یقولون، کہتے ہیں، یا ربنا، کہتے ہیں کہ یا ربنا استناف بیانی، یا ربنا آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کان الامر کذالک، جب ہم نے ان قبلتنا، اگر آپ ہمیں قبول فرماتے ہم نے تو ایمان لایا، فاکتبنا مع الشاہدین علی صداقت محمد علی توحیدک، اے اللہ ہمیں بھی لکھ دو، ہم تیرے توحید کے گواہ ہے تیرے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، کون سی مصیبت ہمیں پڑی ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ ایو شیء مانع لنا، کون سی رکاوٹ ہے ہمارے سامنے؟ مبتدا خبر، اور اس لنا سے حال بنے گا، خبر سے حال بنے گا، لا نؤمن باللہ، لا نؤمن باللہ کہ اللہ پر ایمان نہ لائے، وما جاءنا من الحق، اس توحید پر جو ہمارے پاس آ گیا، ونطمع، اور ہمیں یقین ہے، ان یدخلنا ربنا، اللہ ہمیں داخل کریں گے، اللہ پاک ہمیں داخل کریں گے جنت میں، مع القوم الصالحین، انبیاء کے ساتھ۔ فاصابہم اللہ، جب انہوں نے یہ دعا کی تو فاتاقیب مال وصل کے لیے اللہ نے ان کو بدلہ دے دیا، بما قالوا، ان کے اس عقیدے کا، اس ایمان کا، بما آمنوا، بما اعتقدوا، جو عقیدہ انہوں نے رکھا، اللہ نے اس کا بدلہ دیا۔ کون سا بدلہ دے دیا؟ جنات تجری، مفعول ثانی سابقہ، جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، نیکوکار یہی ہوتے ہیں، نیکوکاروں کا میرے پاس یہی ہے، یہ موجب کلیہ ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا، ہمارے آیات کی تکذیب کی اور اسی کفر پر مرے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے لوگ ہیں۔